نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم. السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں، آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249 سے لے کے 252 تک کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ پاک مجھے صحیح بیان کرنے کا اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ اب پہلے تو یہ ذکر گزر گیا کہ جو بادشاہ بننے کی تو طالوت کو اللہ پاک نے بادشاہ مقرر فرما دیا اور پھر بنی اسرائیل نے تسلیم کر دیا جب وہ صندوق ان کے پاس واپس آ گیا جس میں تبرکات تھی، لہٰذا پھر وہ مان گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، لہٰذا اس کو مان لینا چاہیے۔ پھر جب طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا تو اس کی سرکردگی میں پھر یہ لڑائی کے لیے نکلے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب باہر نکلا طالوت فوجیں لے کر، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہا بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری آزمائش کرتا ہے ایک نہر سے، فمن شرب منہ، سو جس نے پانی پیا اس نہر کا، فلیس منی، تو وہ میرا نہیں ہے، ومن لم یطعمہ، اور جس نے اس کو نہ چکھا، فإنہ منی، تو وہ بے شک میرا ہے، الا من اغترف، مگر جو کوئی بھرے، غرفۃ بیدہ، ایک چلو اپنے ہاتھ سے، فشربوا منہ، پھر پی لیا سب نے اس کا پانی، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑوں نے ان میں سے نہیں پیا۔ فلما جاوزہ، پھر جب پار ہوا طالوت، ہوا والذین آمنوا معہ، اور ایمان والے ساتھ اس کے، قالوا، تو کہنے لگے، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، تو کہنے لگے طالوت
کہنے لگے طاقت نہیں ہم کو آج جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی. قال الذین یظنون انہم ملاقو، کہنے لگے وہ لوگ جن کو خیال تھا کہ ان کو اللہ سے ملنا ہے. ملاق اللہ یعنی اللہ سے ملنا ہے. کم من فئات قلیلۃ، بارہا تھوڑی جماعت غالب ہوئی ہے. غلبت فئۃ کثیرۃ، بڑی جماعت پر. بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے. واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پھر جب طالوت نے اپنے فوجیں باہر نکال دی تو سب سے پہلے ان کو ایک حکم دیا، اور حکم یہ دیا کہ ایک آزمائش کا کام ہے کہ راستے میں ایک نہر آئے گا اور اس پر تم نے آگے یعنی اس کو پار کرنا ہے. چونکہ گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے اور پیاس بہت لگی ہے لوگوں کو، لہذا تم نے اس سے پانی نہیں پینا ہے. یہ اللہ کا حکم تھا. جو پانی سے تھوڑی سی یعنی صبر نہیں کر سکتا، جس طرح گرمیوں کی شدت میں آدمی روزہ رکھتا ہے تو پانی سامنے کھڑا ہوتا یعنی پڑا ہوتا ہے لیکن وہ پیتا نہیں ہے، پیاس بھی لگی ہوتی ہے. تو یہ اللہ کا امتحان ہے کہ گرمیوں میں روزے آئے ہوئے ہیں اور سامنے پانی ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ نہیں پینا ہے، تو لہٰذا ہم نہیں پیتے. اسی طرح ان کو یہ حکم دیا گیا کہ جو آئے گا وہ نہر، اس میں سے پانی نہیں پینا، اور جو پیے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا، پھر وہ میرے ساتھ نہ چلے، کیونکہ وہ لڑنے کے قابل ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کو مانتا ہی نہیں ہے. لہٰذا جب اللہ کے حکم کو ایک آدمی نہیں مانتا تو آگے لڑائی میں وہ کیا شدت، جب لڑائی کی شدت زور پکڑے گی اور اس میں سر کاٹے جائیں گے اور لوگ زخمی ہوتے جائیں گے، کسی کا ہاتھ نہیں ہوگا، کسی کا پیر نہیں ہوگا، اور کوئی کسی کا سر تن سے جدا ہوگا، تو اس میں کیا یہ صبر کریں گے؟ یہ پانی سے صبر نہیں کر سکتے. لہٰذا یہ ایک تھوڑا سا چھوٹا سا امتحان تھا. لہٰذا جب یہ اس نہر پر پہنچ گئے تو اللہ پاک نے خود فرما دیا کہ یہ اس پر ایسے پھڑ گئے کہ یعنی بہت سارے لوگ ان میں سے پانی پر ایسے پڑ گئے کہ بس جیسے انہوں نے پانی تو بالکل دیکھا ہی نہیں تھا، اور بس جناب پیتے رہے. ان کے پیٹ پھول گئے اور جس کی وجہ سے پھر یہ نڈال ہو گئے. اور تھوڑے سے لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کا حکم مان لیا، انہوں نے پانی نہیں پیا. اور کچھ لوگوں نے جو ایک چلو کی اجازت مل گئی تھی کہ ایک چلو پانی آپ پی سکتے ہیں کہ جس سے تمہاری پیاس بجھ جائے، اس کی اجازت مل گئی. تو جن لوگوں نے بالکل پانی نہیں پیا ان کی پیاس بھی بجھ گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے، اور جنہوں نے ایک چلو پانی پیا تھا ان کی پیاس بھی بجھ گئی. لیکن جن لوگوں نے بہت زیادہ پانی پیا تھا ان کی پیاس ہی نہیں بجھتی تھی. لہذا وہ پیتے رہے، پیاس ان کی بڑھتی رہی حتیٰ کہ ان کے پیٹ پھول گئے. اور پھر جب ان کو کہا گیا کہ آؤ دشمن سے لڑنے کے لیے تو وہ کہہ رہے تھے کہ آج ہم میں ہمت نہیں ہے کہ ہم جالوت سے مقابلہ کریں. لہٰذا وہ سب کے سب، کیونکہ پہلے وہ سے پیغمبر نے فرمایا ہوا تھا کہ جو لوگ پانی پئیں گے وہ ہم میں سے نہیں ہوں گے، لہٰذا وہ سب کے سب رہ گئے. اور تھوڑی سی جماعت رہ گئی جن کا اللہ کے اوپر بہت بھروسہ تھا، اور انہوں نے یہی کہہ دیا کہ اللہ نے کتنی مرتبہ یعنی تاریخ میں تھوڑے لوگوں کو زیادہ لوگوں پر
یعنی طاقت اور قوت عطا فرمائی اور انہوں نے ان کو یعنی شکست دے دی۔ تاریخ میں بہت ایسے واقعات ملتے ہیں جو تھوڑے لوگ ہوتے ہیں اور بہت ساری فوج پر وہ غالب آ جاتے ہیں، لہٰذا یہ یعنی شکست اور فتح یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لہٰذا انہوں نے اللہ کا حکم مان لیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب فرمائی، اور ان کا اللہ کی قدرتوں پر یقین تھا۔ وہ تھوڑے سے لوگ جو طالوت کے ساتھ یعنی آگے بڑھ گئے، جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا یا جنہوں نے ایک چلو بھر پانی پیا تھا، لہٰذا وہ طالوت کے ساتھ آگے بڑھے۔ پھر جب آگے بڑھ گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب سامنے ہوئے جالوت کے اور اس کی فوجوں کے، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، تو بولے اے رب ڈال دے ہمیں ہماری دلوں میں صبر، وثبت اقدامنا، اور جمائے رکھ ہمارے قدموں کو، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور مدد کر ہماری اس کافر قوم پر۔ سب سے پہلے اللہ کی مدد مانگنی چاہیے، اور دعا کی قوت اور طاقت کے ذریعے اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے ہاتھوں پر، اپنے اسلحے پر مسلمان کبھی بھی بھروسہ نہیں کرے گا کہ میرے پاس تو ایسے میزائل ہے، ایٹم بم ہے اور ایسا اسلحہ ہے، ہم ان کو زیر کر دیں گے۔ مسلمان کی یہ شان نہیں ہے، چاہے اس کے پاس جتنی بھی قوت طاقت ہو، وہ پھر بھی اس کو کچھ بھی نہیں سمجھے گا، بلکہ اصل قوت طاقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سمجھے گا کہ جو قوت اور طاقت یعنی اللہ کی ہے وہ صحیح قوت طاقت ہے، لہٰذا اس کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے بھی جو اللہ کی رسول کے مدعیت میں وہ جا رہے تھے، تو چونکہ ان کا سایہ تھا پیغمبر کا اور ان کی تربیت تھی، تو سب سے پہلے انہوں نے دعا مانگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہمیں جالوت پر آج فوقیت دے اور فتح نصیب فرمائے، لہٰذا اللہ اور ثابت قدمی بھی دے کہ اس میں شہادتیں بھی ہوں گی اور بہت زخمی بھی لوگ ہوں گے، لہٰذا ہماری مدد بھی فرما اور ہمیں ثابت قدم رہنے دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کو ثابت قدم رکھا، اور پھر فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتے ہیں فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر شکست دی مومنوں نے جالوت کے لشکر کو اللہ کے حکم سے۔ کبھی بھی یہ نہ کہو کہ ہم نے ایسے کر دیا ایسے کر دیا، یہ جب ابھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم یعنی کرونا کو شکست دیں گے اور ایسے کرتے ہیں، ہمارے بچے بھی اس پر آ گئے، یہ دیکھیں شکست یہ اللہ کا عذاب ہے، تم کیا شکست دو گے؟ اس سے تو دعا کے ذریعے اور پرہیز کے ذریعے جو ڈاکٹر وغیرہ بتاتے ہیں وہ پرہیز بھی کرو اور اللہ سے دعا بھی کرو اور استغفار بھی پڑھو کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ جو نحوست ہمارے اوپر آئی ہوئی ہے، وبا آئی ہوئی ہے، لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی توبہ اور استغفار کے ذریعے سے اس کو ہٹائیں گے، ورنہ کوئی اس کو شکست نہیں دے سکتا۔ جراثیم کا تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، ابھی اس کا کوئی ایجاد ہی نہیں ہوا ہے، یعنی اس کی کوئی دوائی ہی نہیں ہے، لہٰذا ایسے جراثیم جو نظر بھی نہیں آتا، سب دنیا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پریشان کر رکھا ہے، اور کتنی یعنی جو اپنے آپ کو بڑی بڑی قوتیں سمجھ رہے تھے اور سپر پاور سمجھ رہے تھے، ان کو بھی اللہ پاک نے ذلیل و خوار کر دیا، اور وہ اپنے زخموں کو چاٹ رہے ہیں، اپنے آپ کو سنبھال بھی نہیں پا رہے ہیں، لہٰذا ان کے ہوش و حواس ہی سب ختم ہو گئے ہیں۔
اس چھوٹے سے وائرس کی جو اس کی شکل بھی نظر نہیں آتی، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی بارود ہے، نہ کوئی بڑے اسلحے ہیں. انہوں نے کتنے اسلحے اور اس پر نازاں تھے کہ ہم ایسا کریں گے، ایسے دنیا کو اس طرح کر دیں گے. اپنا اللہ پاک نے ایک چھوٹا سا وائرس چھوڑ دیا اور سب کو پریشان کر دیا، اور سب کو اپنے آپ، یعنی سب کو تنہائی، اپنے آپ کو بازاروں سے اور کاموں سے اور کارخانوں سے ہر چیز سے نکال دیا اور تنہا کر دیا ہر ایک آدمی کو. لہٰذا اللہ کے عذاب تو پھر ایسے ہوتے ہیں. تو استغفار کے ذریعے اور اللہ کی مدد کے ذریعے پھر یعنی ہمیں مدد حاصل ہوگی، اور اس سے ہم فتح یاب ہوں گے اور بچیں گے، ورنہ تو اس کے بغیر نہیں ہوں گے، ہم شکست نہیں دے سکتے. لہٰذا پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر شکست دی مومنوں نے جالوت کے لشکر کو اللہ کے حکم سے. وَقَتَلَ داؤد جالوتا، اور مار ڈالا یعنی قتل کر دیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو. داؤد علیہ السلام اس وقت ایک لڑکے تھے، اور اس کے پاس ایک غلیل ہوا کرتا تھا، اور اس میں وہ اس کا نشانہ بہت پکا تھا. لہٰذا وہ بھی اس لڑائی میں آئے تھے، وہ کم سن بھی تھے، اتنی عمر بھی نہیں تھی. لہٰذا اس کو یہ بڑے بڑے پہلوان کچھ بھی نہیں سمجھ رہے تھے. لیکن اس نے کہا کہ اللہ کے حکم اور فضل و کرم سے، چونکہ اس کو اللہ پاک نے پھر پیغمبری دینی تھی، لہٰذا بادشاہت بھی دینی تھی، لہٰذا یہ ایک وسیلہ بنا دیا اس کے لیے. اور پھر اس نے کہا کہ میں انشاءاللہ اس جالوت کو قتل کروں گا اللہ کے حکم سے. تو پھر وہ نکلا، اور جالوت جب نکلا تو اس نے اپنے آپ کو بالکل یعنی زرہ پہنی ہوئی تھی کہ اس کی صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی، باقی سارا بدن یعنی اس نے بالکل لوہے میں چھپایا ہوا تھا. ایسے اس نے بالکل اپنی سیفٹی کی ہوئی تھی. وہ پھر اپنے لشکر کو سیدھا کر رہا تھا، اور پھر جب سامنے آیا تو داؤد علیہ السلام نے نشانہ لیا اپنے غلیل سے، اور اس میں پتھر رکھ دیا، اور بسم اللہ پڑھ کے جب اس کو مارا تو اس کی ایک آنکھ نکل گئی. پھر جب دوسرا مارا تو پھر دوسری آنکھ بھی نکل گئی، اور اس کے کوپڑی پھر اڑ گئی. لہٰذا جب لشکر نے دیکھا کہ ہمارا بادشاہ تو 1 منٹ میں سب یعنی وہ چل بسا، لہٰذا ان کے حوصلے ختم ہو گئے، اور پھر وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے. کچھ تھوڑی سی لڑائی کی ہوگی یا نہیں کی ہوگی، وہ اس میں بھاگ گئے سارے کہ یہ کیا، یہ کیسی فوج ہے اور کیسے لوگ ہیں. لہٰذا وہ سب بھاگ گئے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر یعنی جب جالوت قتل ہوا تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور دی داؤد کو اللہ نے سلطنت اور حکمت، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور سکھایا ان کو جو چاہا. اللہ پاک نے اس کو حکمت بھی عطا فرمائی یعنی پیغمبری دی، اور پیغمبر کے سب اقوال اور افعال امت کے لیے جو ہے نا وہ حکمت کی باتیں ہوتی ہیں. اور پھر اللہ پاک نے اس کو خصوصیت کے ساتھ لوہا نرم کر کے دے دیا، جو وہ اپنے انگلیوں میں پکڑ کر وہ اس طرح کنڈے بنایا کرتے تھے. اور زرہے اس سے پہلے بہت موٹے موٹے اس کے ہوتے تھے جو آدمی برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا. جب داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ منقہ عطا فرمایا اور لوہے کو نرم فرمایا اس کے ہاتھ میں معجزے کے طور پر، تو وہ ہاتھوں سے اس کی کڑیاں بنا کر خوبصورت خوبصورت زرہیں بنایا کرتے تھے، اور اس کو بیچ کر پھر وہ اپنے بال بچوں کے نان و نفقہ کے کام لاتے تھے. اور اللہ کے یعنی اس نے یعنی ملک کے خزانے سے کوئی وظیفہ لینا یعنی ختم کر دیا. اللہ پہلے وہ لیتے تھے، پھر اللہ پاک سے سوال کیا کہ یا اللہ مجھے اس سے نجات دے دے کہ میں خزانے سے کچھ بھی نہ لوں اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے کچھ کما سکوں. لہٰذا اللہ پاک نے پھر لوہے کو نرم فرما دیا اور اس سے زرہیں بناتے تھے، اور پھر اس کو بیچ کر اپنے بال بچوں کو وہ کھلایا کرتے تھے.
پھر اللہ پاک نے یعنی ان کو علم بھی دی، نبوت بھی عطا فرمائی اور بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اور اگر نہ ہوتا دفع کرا دینا اللہ کا بعضهم ببعض، ایک کو دوسرے سے، لفسدت الارض، تو خراب ہو جاتا ملک، یعنی یہ زمین خراب ہو جاتی۔ ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ بہت مہربان ہے جہاں کے لوگوں پر۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک یعنی امت اٹھتی ہے، ایک قبیلہ اٹھتا ہے اور وہ یعنی ملکوں کو فتح کرتا رہتا ہے۔ آپ تاریخ پڑھ لیں کتنی قومیں آئی اور وہ دنیا پر حکومت کر گئی، پھر ایک جب اللہ پاک اس کے ختم کرنے کا ارادہ فرما دیتے ہیں تو تھوڑے سے لوگ اٹھتے ہیں اور ان کو شکست دینا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ لوگ آگے بڑھتے پورے دنیا پر قبضہ کر لیتے ہیں، پھر چند سالوں کے لیے پھر اللہ ان کو مہلت دیتے ہیں۔ اسی طرح ہوتے ہوتے اب تاریخ پڑھ لیں کتنے لوگ آ گئے اور ان کی بادشاہت گزر گئی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب وہ فساد کرنا شروع کر دیتے ہیں زمین میں، یعنی خون ریزی شروع کر دیتے ہیں، ظلم اور بربریت شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اوپر کچھ لوگوں کو مسلط کر کے اور ان کو شکست دے کر ان سے بادشاہت چھین لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر یعنی اسی طرح پھر لیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں ولیکن اللہ ذو فضل، یعنی یہ فساد شروع ہو جاتا، پھر وہ قتل و غارت کری کرتے اور اپنے دشمنوں کو ایسے ختم کر دیتے، جس طرح کہ تاریخ اس ظلم و بربریت سے کتنی یعنی بھری پڑی ہے کہ لوگ پھر جو ہے نا بچوں کو، حیوانوں کو، انسانوں کو یعنی قتل کرتے ہیں۔ اور یہ جو تاریخ میں یعنی یہ لوگ گزرے ہیں اور وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب ختم کر دیے۔ ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بہت مہربان ہے جہان کے لوگوں پر، وہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، پھر تھوڑے سے لوگوں کو اٹھا کر ان کو شکست دے دیتے ہیں اور ان کی ظلم سے ان کو نجات دیتے ہیں۔ لیکن جب تک اللہ کا حکم وہ مانتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہیں تو پھر ان کی ظلموں سے نجات مل جاتی ہے۔ لیکن جب وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے حکم کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی ظالم بادشاہ ان کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک